مصنف کتب کثیرہ حضرت مولانا محمود الرشید حضرتی عباسی صاحب حفظہ اللہ، سرپرست اعلیٰ اتحاد علماء دین وغیرہ، جو ہمیں اپنے قیمتی نصائح سے محفوظ فرمائیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدع به آخرين۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الهاشمي الكريم۔ سارے بھائی بآواز بلند ذوق شوق پیار محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گر تمی خواہی مسلمان زیستن، گر تمی خواہی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے دنیا میں تارک قرآن ہو کر۔ سامعین ذی وقار، خطیب اسلام، خطیب بے بدل حضرت مولانا عبد الباسط عبید صاحب حفظہ اللہ، کیسے خوبصورت انداز میں اس مجمع کی ایمانی جذبات کو گرما رہے تھے۔ جی یہ چاہتا تھا کہ یہ ایمانی جذبات کو حرکت دیتے رہیں، ہم سنتے رہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ پھر کیا لحن داودی تھی، کیا خوش نوائی تھی، کیا عظمت قرآنی کے پھولوں کا بکھرنا تھا۔ یہ برادر عزیز مولانا عبدالشکور توحیدی دامت برکاتہم نے اس مجمع کو جمایا اور خوب خوب سنا۔ الحمدللہ، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان کو مزید ایمانی جذبات عطا فرمائے۔ اور برادر ذی وقار نقیب محفل حضرت مولانا سلیم اللہ عبید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جنرل سیکرٹری اتحاد علماء دین واقع،
اور ناظم اعلیٰ جمعیت تحفظ اسلام پاکستان، ماشاءاللہ انہوں نے بھی اپنے خوب ایمانی جذبات کا اظہار فرمایا۔ اس دوران کافی حضرات علماء کرام اس محفل میں جلوہ افروز ہوئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی آمد قدوم میمنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ علماء کرام بھی کافی تعداد میں موجود ہیں اور ان کو سننے والے بھی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان گرامی کے مطابق یہ سعادت اور شرف حاصل ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا عالما، دنیا میں عالم بن کر، عالم بن کر، او متعلما، یا طالب علم بن کے رہو، او مستمعا، یا انہیں سننے والا بن کر رہو، ولا تکن رابعہ، چوتھا نہ بننا، فتہلک، ہلاک ہو جاؤ۔ یہ چیز علماء کرام عام لوگوں کو سناتے ہیں، اور الحمدللہ عام لوگ علماء کرام کی انہی روایات اور احادیث کی روشنی میں عزت و قدر کرتے ہیں، مگر جو سنانے والے لوگ ہیں ان کو یہ روایات بھول جاتی، ان کے دل دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہے کہ یہ چیزیں پبلک کے لیے ہیں، مولویوں کے لیے نہیں۔ یہ کیا خبریں لیتے ہیں، یہ یوٹیوب پہ آپ سنتے ہیں، فیس بکوں پہ سنتے ہیں۔ جیتے جی اگر کسی کو زمین میں نہیں اتار سکتے تو یہ چونکہ ان کے بس میں نہیں ہے، خدا کی قسم ان کے بس میں ہو تو مولویوں کو جیتے جی زمین میں گاڑ کے رہے، کیونکہ ان کا ظرف اتنا، ان کا برتن اتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت مقتدری کی قدر نہیں پہچانتے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمارے سینے کے سفینے میں قرآن کی دولت رکھی ہے، علم رکھا ہے، نور خداوندی ہمارے سینوں میں موجود ہے، مگر بغض سے یہ دل خالی نہیں، بغض سے بھرے ہوئے۔ یہ اس فیس بکوں پہ دیکھیں، یوٹیوبوں پہ دیکھیں، کتنا گند پھیلایا ہوا ہے۔ بریلوی ہے کوئی، اس کی شامت آئی ہوئی ہے، دیوبندی کوئی ہے، اس کی شامت آئی ہوئی ہے، اہل حدیث ہے کوئی، اس کی شامت آئی ہے۔ بھائی ہمیں اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا، ایک دوسرے کو لتاڑنا، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنا، ایک دوسرے کی عزتیں پائمال کرنا۔ یہ پبلک کے لیے روایات ہیں، یہ حدیثیں پبلک کے لیے۔ مولویوں یہ تمہارے لیے بھی ہے، یہ تمہیں بھی انسان بنانے کی ترتیب کے لیے، یہ تمہیں بھی انسانیت کا درس دینے کے لیے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ 4 دن تم مدرسے کی چٹائیوں پہ بیٹھے ہو، اب یہ انسانیت کے ڈگر پہ اپنے آپ کو لانا یہ تمہارا کام ہے، ورنہ قرآن تمہیں بتاتا ہے جتنا مرضی پڑھ جاؤ، جو مرضی کر لو، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب پر، ان کے صحابہ کی ترتیب پر، اولیاء اللہ کی ترتیب پر اگر یہ سلسلہ آگے نہیں چلتا تو قرآن کہتا ہے کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کے تو اوپر لاد دو، کتابیں لاد دو۔ اس لیے کن فی الدنیا عالما، عالم بن کے رہو، متعلم بن کے رہو، سامع بن کے رہو، چوتھا نہ بننا، ہلاکت کی وادی میں اتر جاؤ، ہلاکت کی وادی میں اتر جاؤ گے۔ ہر وقت اللہ پاک سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، ہر وقت اللہ پاک سے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ کسی آدمی کی آپ کسی مجلس میں تعریف کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح اس کے اوپر صلواتیں آتی ہیں، کسی آدمی کے فضائل بیان کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں کس طرح منہ سے پھول جھڑیاں گرتی ہیں۔ نہیں بھائی نہیں، اللہ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ کہیں ایمان سے خاتمہ نہ کر دے، ایمان کے دائرے سے کہیں باہر نہ نکال دے۔ ہر وقت میں کی صدا نہیں چاہیے، یہی الفاظ
اللہ پاک کو ناپسند. ہر وقت یہ آواز آئے میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں، پھر دیکھ تو کیا کہتا ہے؟ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو اپنے آپ کو مٹا دے، اپنی ہستی کو. اگر کچھ مرتبہ چاہیے دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا. یہاں ترتیب یہ ہے، ابھی وقت سے پہلے ہی آدمی اونچی منزل کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا، وقت سے پہلے اپنے آپ کو عروج پہ لانا چاہتا ہے. کوئی نہ تلاش کرو عروج، اللہ نے جس کو چاہ عروج عطا فرمائے گا. اللہ نے جس کو، یہ زیادہ چیز چل رہی ہے، یہ فیس بکوں اور یوٹیوبوں سے جو شیطانیت پھیل رہی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ فالوور زیادہ کس، لائک زیادہ کس کے، شیئر زیادہ کس کے، لوگ زیادہ سنتے کس کو ہیں. اللہ کے یہ چیز نہیں چلتی بھائی، یاد رکھو، اللہ کے یہاں زیادہ یہ چیز نہیں چلتی. حضرت ابراہیم آتش نمرود میں پھینک دیے گئے، منجنیق میں ڈال کے پھینک دیے گئے. جو لباس پہنے ہوئے تھے، علامہ ابن کثیر کی قصص الانبیاء کے مطابق وہ لباس جل گیا. جن رسیوں میں باندھ کے پھینکے گئے وہ رسیاں جل گئیں، مگر اللہ نے جنتی لباس پہنایا. جس جگہ جا کے لگے اللہ نے اس جگہ کو سرسبز و شاداب بنایا، اور آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہی آتش نمرود گل و گلزار بن گئی. ساری زندگی محنت کی، مجاہدہ کیا، ریاضتیں کی، مگر کوئی بندہ مسلمان ابراہیم علیہ السلام پر نہیں ہوا. ان کے ہاتھ پر کوئی بندہ مسلمان. ایک بندے کا ذکر قرآن کرتا ہے فآمن لہ لوط، صرف ایک لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے، اور یہ ان کے بھتیجے تھے. بہرحال اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اعزاز کے طور پر فرمایا کہ اس علم کے ساتھ ہماری نسبت اللہ پاک نے فرمائی ہے. اور جو لوگ اللہ سے قبول، دو چیزیں، ایک قبولیت اور ایک مقبولیت. آج جتنی تلاش ہو رہی ہے یہ مقبولیت کی ہو رہی ہے. مولانا ہزاروی صاحب، آج جتنی تلاش ہو رہی ہے مقبولیت کی ہو رہی ہے، اور جعل سازیاں ہو رہی ہیں. فیس بک پہ مشہور ہونے کے لیے، یوٹیوب پہ مشہور ہونے کے لیے جعل سازیاں ہو رہی ہیں. اب ان شیطانی کاموں کو کس نے روکنا ہے؟ ایک اللہ پاک. کس نے روکنا ہے؟ اللہ پاک. اب بھائی اگر مقبولیت نہیں ملتی، شیئر نہیں ملتے، لائکس نہیں ملتے، تو دیواروں کے ساتھ جا کے ٹکرے مارے، اللہ کا دین چھوڑ دیں، قرآن چھوڑ دیں، حق سچ کی آواز بلند کرنا چھوڑ دیں، جو دل میں سچ کی آواز ہے زبان پہ لانا چھوڑ دیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا، قبولیت اور مقبولیت. قبولیت اللہ کے ہاں، کوئی آدمی ساتھ نہیں، آپ اللہ کے ہاں قبول ہیں تو بس کامیاب ہے. ساری دنیا ساتھ ہے، ساری دنیا ساتھ ہے، نعرے لگ رہے ہیں، بلے بلے ہو رہی ہے، مگر اللہ کے ہاں قبولیت نہیں تو یاد رکھیے ناکام اور نامراد دنیا سے چلا جائے. تو آج کی یہ جو کانفرنس ہے، یہ عظمت قرآن کانفرنس. قرآن کریم آسمان کی 104 کتابوں میں سے ایک کتاب ہے. چھوٹی 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 کتابیں آسمان سے آئیں، جن کا اشارہ سورۃ الاعلیٰ کی آخری آیت میں اللہ نے دیا. صحف ابراہیم و موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے آئے. صحیفے چھوٹی کتابوں کو کہتے ہیں. 104، ان میں 4 بڑی کتابیں قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل، علماء کو تو پتہ ہے، عام ساتھیوں کے لیے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ آئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ آئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آئی، اور قرآن کریم کا نزول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پہ ہوا.
قرآن کے نزول کا طریقہ کار باقی کتابوں سے مختلف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لکھی لکھائی تختیاں موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں دے دی، طور میں، کوہ طور پہاڑ کی چوٹی پہ، جس پہ 70 لوگوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تھے۔ لوگوں کا اصرار تھا کہ حضرت ہمیں ساتھ لے چلیں، ہمیں آپ پر یقین نہیں آتا تو اللہ کو ہم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور آپ کے اللہ کو ذرا سن بھی لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کر طور کی چوٹی پہ پہنچے، جہاں اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 7 تختیاں عطا فرمائیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا ان کی تلاوت کیجئے اور لوگوں کو پڑھ کے سنائیے۔ موسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ اس دھرتی کے اوپر حیات رہے تب تک تورات کی یہ آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہے، اصلاح کرتے رہے، اور ظالم اور جابر فرعون کے خلاف آواز حق بلند کرتے رہے، اس سے ٹکراتے رہے۔ وہ بھی مقابلے میں آنا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگاتا رہا، اے میں سب سے بڑا ہوں، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ موسیٰ جس خدا کو پکارتا ہے وہ پتہ نہیں کس خدا کو پکارتا ہے۔ وہ اپنے وزیروں کو کہتا تھا ایسا سسٹم بناؤ کہ میں اس سسٹم کے ذریعے آسمان تک پہنچوں اور موسیٰ کے خدا کو جا کے دیکھوں کہ کون سا خدا اس کے اوپر کلام بھیجتا ہے۔ یہ 3 انبیاء حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں تورات پڑھ پڑھ کے سناتے رہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت آواز عطا فرمائی۔ اس آواز میں لوگوں کو، ماشاءاللہ حضور کی امت کے دیکھیں نا کیسے لحن داودی کا لفظ میں نے اپنی تقریر میں بولا، آواز داودی، مترنم آواز، خوش نوائی، خوش گوئی، دلکشی، جاذبیت، دل ربائی، دل آویزی، دل پذیری، یہ بھی میرے اللہ کی عطا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی میرے اللہ کی عطا، یہ بھی میرے اللہ کی عطا ہے۔ اللہ ان ساتھیوں کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو اس ترتیب پر بڑی خوش الہانی کے ساتھ اللہ کا کلام سناتے جاتے تھے۔ فضاؤں میں اڑتے پرندے اس کلام ربانی کو سنتے تھے، مچھلیاں دریا سمندر کی اس آواز کو سنتی تھی، زمین پہ چلنے والے جانور اس آواز سے محظوظ ہوتے تھے جو داؤد علیہ السلام کی زبان فیض ترجمان سے نکلتی تھی۔ آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، ان کو اللہ جل جلالہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا، آج بھی آسمان پر موجود ہے۔ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کاندھوں پہ آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، وہاں سے سیڑھی لگے گی، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے سین میں آئیں گے، وہاں سے مسجد کے حال میں پہنچیں گے، وہاں مصلی پہ امام کھڑا ہوگا، اقامت ہو چکی ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیچھے امام مڑ کے دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیچھے کھڑے، ان کا دست مبارک پکڑ کر امام آگے لانا چاہے گا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، اس نماز کی تکبیر آپ کے لیے پڑھی گئی ہے، آپ ہی اس نماز کی امامت کروائیں گے۔ یہ مصلی پہ امام میرے نبی پاک کے امتی امام مہدی علیہ السلام ہو، جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جتنا عرصہ اس دھرتی پہ رہیں گے ان کی شادی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کا پرچار کرتے رہیں گے، اصلی کلمہ اسلام لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پرچار کرتے رہیں گے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی جان نکلے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کریم علیہ السلام کے روضہ مبارک کے پڑوس میں جو 4تھی قبر کی جگہ خالی ہے وہاں آسودہ خاک کر دیا جائے گا۔ ہمارے حضرت قاضی مشتاق صاحب دامت برکاتہم ماشاءاللہ وقفے سے عمرے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اللہ ان کے ان سفروں میں مزید اضافہ اور برکت فرمائے۔ تو ماشاءاللہ دیکھ کے آئیں 4تھی قبر کی جگہ خالی، وہاں عیسیٰ علیہ السلام آسودہ خاک ہو جائیں۔ پھر آخر میں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے، اور آپ کی آمد سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی زبانوں سے میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے، اپنی امتوں کو سناتے تھے، حضور کے فضائل بیان کرتے تھے کہ اس طرح ایک آخری نبی تشریف لائیں گے۔ نبی علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ نے آہستہ آہستہ اس قرآن کریم کی روشنی کو عام کیا۔ ابتدا میں جبل صفا کے دامن میں ایک گھر تھا، حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ کا۔ اس گھر میں آپ تشریف فرما ہوتے تھے۔ بڑی توجہ سے سنیے، بس میں بات مختصر کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب نے آپ کو میں راز نہیں بتاتا کان میں آ کے کیا کہا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو مبارک فرمائے۔ میں کوشش یہی کروں گا انشاءاللہ مختصر کروں، لیکن انہوں نے جو الفاظ ذکر فرمائے وہ میں نہیں بیان کرتا، آپ پھر کہیں گے یار یہ تو کم لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ مختصر کرتا ہوں۔ سرکار وہاں تشریف فرما ہوتے تھے۔ صحابہ جو ابتدا میں مسلمان ہوئے، ان میں بچوں میں مولا علی شیر خدا مسلمان ہوئے، عورتوں میں حضرت خدیجہ مسلمان ہوئی، غلاموں میں حضرت زید مسلمان ہوئے، بڑی عمر کے لوگوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق مسلمان ہوئے۔ یہ مختصر سی ترتیب، انہی کو حضور 2 رکعتیں پڑھا دیتے تھے جماعت کے ساتھ، کیونکہ اس زمانے میں باضابطہ طور پر پنجگانہ نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ یہ پنجگانہ نماز فرض ہوئی ہے آخری ہجرت کے قریب جب میرے سرکار آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ نے وہاں سے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اس کے بعد نماز فرض ہوئی۔ آذان مکہ میں فرض نہیں ہوئی، آذان کی ترتیب مدینہ میں جا کے بنی۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے اس ترتیب پر کام چلایا، اور آپ کے صحابہ ایک ایک بندے پر جا کر محنت کرتے تھے۔ یہ تبلیغی جماعت والے ساتھی کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد میں، ذرا ہاتھ کھڑا کرنے تو کوئی حرج نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہاں زبردست، چلو میں بھی تھوڑے نال کھڑا کر چھڑنا، میں بھی سال لایا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک ایک آدمی کو جا کے سنا، اسی کو گشت کہتے ہیں، اسی کو عربی میں طواف کہتے ہیں، فارسی میں گشت کہتے ہیں، اردو میں اس کو چکر لگانا کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ چکر فارسی میں گشت، اور عربی میں طواف، اور انگریزی میں راؤنڈنگ، اور بنگالی زبان میں اس کا اپنا لفظ، انڈین زبان میں اپنا لفظ۔ ایک ایک آدمی کے پاس جاتے تھے اور ان کو تیار کر کے حضور پاک علیہ السلام کے قدمین مبارک میں بٹھا دیتے تھے۔ حضرت عمر یہ ذرا جلالی طبیعت کے انسان تھے، ابو جال کے بھانجے تھے، ابو جال ان کا ماموں تھا۔ ابو جال جبل ابو قبیس کے دامن میں رہتا تھا، حضور کے گھر سے چند قدم کے فاصلے پہ رہتا تھا۔ حضرت عمر سامنے والی پہاڑی جبل عمر پہ رہتے تھے، اور بڑے جلال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ گھر سے پورے جوش و جلال کے ساتھ نکلے، راستے میں ایک صحابی ملے کہ عمر خیر سے، فرمانے لگے آج داعی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے عمر آگے بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی جن کو آپ ختم کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں ان کی آواز تو آپ کے روزن سے اندر داخل ہو چکی ہے۔ جس آفتاب کی کرنوں کے سامنے آپ بند باندھنا چاہتے ہیں، ان کی اس آفتاب کی کرنیں آپ کے گھر کی دہلیز سے اندر داخل ہو چکی ہیں، دروازوں کے کیواڑ سے اندر داخل ہو چکی ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ کی بہن فاطمہ مسلمان ہو چکی ہے، آپ کا بہنوئی سعید ابن زید مسلمان ہو چکا ہے۔ حضرت عمر کو اور جلال آیا اور تیش آئی، پھر بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے مڑے اور بہن کے دروازے پہ دستک دی۔ اندر سے آواز آئی من دق الباب، دروازے پہ دستک کون دے رہا ہے؟ کہا انا عمر بن خطاب۔ دروازہ چوپٹ کھلا، پہلے ہی بھن بھناتی آواز کانوں کی دہلیز سے ٹکرا چکی تھی، اور حضرت عمر نے جب دروازہ کھلا اندر داخل ہوئے تو بیوی میاں فاطمہ اور سعید ابن زید کو حضرت خباب بن الارت سبق قرآن
پڑھا رہے تھے، ان کو جلدی جلدی بہن نے چھپا دیا، استاد جی آپ اس کمرے میں چلے جائیں۔ حضرت عمر اندر داخل ہوتے ہی حملہ کر دیا اپنے بہنوئی پہ، ایک ڈنڈا ان کے سر پہ مارا، سر سے خون نکلا۔ اس خون کی دھار کو دیکھ کر بہن فاطمہ رہ نہ سکی، چیخ کر کہنے لگی عمر یاد رکھ جس خطاب کا تو بیٹا ہے اسی خطاب کی بیٹی فاطمہ بھی ہے، جس ماں کی چھاتی کا دودھ عمر آپ نے پیا ہے اسی ماں کی چھاتی کا دودھ فاطمہ نے پیا ہے۔ اگر آپ کفر پہ اتنے سخت ہیں تو یاد رکھیے میں مسلمان ہو چکی ہوں، میں اس سے زیادہ سخت۔ حضرت عمر کا دل پسیجا، فرمایا لائیے، کیا پڑھ رہی تھی؟ کہنے لگے عمر آپ مسلمان نہیں ہوئے، یہ قرآن ہے لا یمسہ الا المطہرون، پاکیزہ ہاتھ ہی اس کو لمس کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، آپ نہیں چھو سکتے۔ عمر فرمایا پھر مجھے بھی کوئی ترتیب بناؤ، غسل کروایا، پھر کلمہ شریف پڑھایا۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ نے کلمہ اپنی بہن کی ترغیب و تلقین پر پڑھا اور بہن کے گھر میں مسلمان ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، قرآن خدمت قرآن، اسلام، مسلمان، مسجد، مدرسہ، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر کو لایا گیا، وہ جس گھر کی میں نے بات کی، جس در دولت کو چار چاند لگے رسول اللہ کی جلوہ افروزی کی وجہ سے، اس میں ایک سوراخ تھا، دروازے کے اندر چٹخنی ہوتی تھی۔ حضرت عمر جب اس دروازے کی دہلیز تک پہنچے تو اندر سے جانثاروں نے، مستانوں اور پروانوں میں سے ایک نے یوں دیکھا، ایک آنکھ میچ کے بند کر کے، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ دروازے پہ عمر آیا ہے۔ حضور نے فرمایا آنے دیجئے، اگر عمر خیر کی نیت سے آیا تو عزت کی مسند پہ مسند نشیں کر دیں، اور اگر عمر بری نیت سے آیا تو اسی کی شمشیر تیز دہار سے عمر کی گردن اڑا دیں۔ جب حضرت کے لیے دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئے، جانثاروں نے یہاں سے پکڑا، یہاں سے پکڑا اور رسول اللہ کے قدموں میں جا کے عمر کو ڈال دیا۔ حضور نے کچھ سوال جواب فرمائے تو حضرت عمر نے گونج کے کلمہ پڑھا، شہادت دی کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ یہ وہ وقت تھا کہ دار ارقم میں موجود دیوانوں نے آج نعرہ تکبیر نہیں بلند کیا، آج نعرہ رستہ خیز بلند کیا کہ اس کی گونج سے دار ارقم میں ایک صدائے باز گشت پیدا ہوئی، حرم شریف کی در و دیوار اس تکبیر کی صدا سے گونجنے لگی، اور اس صدائے اکبر سے اللہ کے عرش کے فرشتوں نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ جب وقت نماز آیا تو صحابہ وہاں وضو وغیرہ کی ترتیب بنانے لگے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے عمر تیری برادری کے لوگ حرم مکی میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس وقت حضرت عمر جلال میں آئے، لوگوں یاد رکھو آج جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہو، جس نے اپنی بیواؤں گھر کی عورتوں کو بیوہ بنانا ہو، جس نے اپنے گھر کے آنگن سونے بنانے ہو، عمر کی شمشیر کی دھار کے سامنے آئے۔ آج رسول اللہ کی اقتداء میں نماز عشق بیت اللہ کے سائے میں ادا کریں گے۔ ایک پہلا وقت تھا جب رسول اللہ کی اقتداء میں جانثاروں نے نماز عشق بیت اللہ کے سائے میں ادا فرمائی۔ رحمت عالم قرآن پڑھتے جاتے تھے، اس قرآن کی گونج مکہ کے در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیتی تھی۔
میری یہ کتاب ہے قرآن اور حاملین قرآن، علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے آداب حملۃ القرآن. یہ روایت دیکھیے، فرمایا سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ اول بلا فاصلہ جب مصر اللہ کی گلی میں اپنے در دولت میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، مکہ کے لوگ حرف شکایت لے کر رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہو گئے کہ بس یہ درخواست لے کے حاضر ہوئے کہ ابو بکر کو منع کر دیجئے کہ قرآن کی تلاوت بند کر دے، کیونکہ ابو بکر کی تلاوت سے ہمارے گھروں کی عورتوں کے دلوں میں بھی کھلبلی مچی ہوئی ہے. پھر حضرت ابو بکر کو ایک دفعہ یہاں سے جلا وطنی اختیار کرنا پڑی، چلے گئے یمن تک پہنچ گئے. وہاں سے ایک شخص لے کے آیا جس نے مکہ میں اعلان کہا، اے اہل مکہ، اے قریش، اے جبل ابو قبیس کے دامن میں رہنے والوں، اے جبل عمریہ کی چوٹیوں پہ رہنے والوں، سنو، اس شخص کو میں نے پناہ دی ہے، آپ نے کچھ نہیں کہنا. لیکن یہ بات طے ہو گئی جی قرآن آہستہ پڑھیں گے. لیکن یہ قرآن کیسے لبوں پہ مورے خامشی لگانے دیتا ہے؟ یہ کب چپ رہنے دیتا ہے؟ یہ تو دل دماغ کی ہنڈیاں ہلا کے رکھ دیتا ہے. کچھ عرصے بعد ابو بکر صدیق نے پھر لہن داؤدی میں قرآن کی تلاوت سے اپنے گھر کے در و دیوار کو معطر اور منور کرنا شروع کر دیا. مکہ کے لوگ آ گئے کہ دیکھو جی پھر انہوں نے وہی کام شروع کر دیا. یہ قرآن اس طرح دلوں میں گرمائش پیدا کرتا ہے، اس طرح قرآن گرمائش پیدا کرتا ہے. رسول اللہ جب قرآن کی تلاوت، آج یار حضور کا ذکر کریں، آج کے سدیس کو دیکھو، چلتی گاڑیوں میں ڈرائیور گاڑی روک کے سدیس کی تلاوت سنتا ہے، چلتی گاڑیوں میں لوگ گاڑی روک کے معیقلی کی تلاوت سنتے ہیں، چلتی گاڑیوں سے لوگ رک کر آج قاری ایوب کی تلاوت سنتے ہیں. یہ آج 1450 سال کے بعد یہ حالات ہیں کہ قرآن رس گولتا ہے کانوں میں، قرآن جلا بخشتا ہے ایمانوں میں، قرآن قوت دیتا ہے ایقانوں میں، اور دل کی دنیا بدلتی چلی جاتی ہے. رحمت کائنات رات کے سناٹے اور تاریکی میں جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو سب سے بڑا دشمن جان رسول رات کی تاریکی میں دھیرے دھیرے اپنے گھر سے نکلتا، کشاں کشاں قدم بڑھاتا اور خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ اپنے کان لگاتا اور قرآن کی تلاوت سے محظوظ ہوتا. واپسی پہ جتنے کفار دن کو گالیاں بکتے تھے رات کو یکجا ہوتے، ایک دوسرے سے قاری مشتاق صاحب سوال کرتے تھے، بتاؤ کدھر سے آئے ہو؟ وہ کہتا جی میں تو فلاں جگہ سے آیا، میں تو فلاں جگہ سے آیا. وہ با اصرار پوچھتا، سچ بتا کدھر سے آیا؟ وہ کہتا یار سچ بتاؤں مگر اس راز کو راز پنہا رہنے دینا، اس راز کو راز سرے بستہ رہنے دینا، اس کا انکشاف نہیں کرنا، اس راز سرے بستہ سے پردہ نہیں ہٹانا. سچ بتاؤں میں تو محمد کا قرآن سن کے آ رہا ہوں، میں تو محمد کا قرآن سن کے آ رہا ہوں. او کم بختو، دن کو اسے گالیاں دیتے ہو، رات کو اس کا قرآن سنتے ہو، دن کو اسے سب و شتم کرتے ہو، برا بلا کہتے ہو، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو، رات کی تاریکی اور سناٹے میں اس کا قرآن سنتے ہو. عہد و پیمان کرتے، ہو گیا رات گئی بات گئی مزہ ما مزہ، اب نہیں آئیں گے، اگلی رات پھر اسی چوک پہ ملاقات ہو جاتی. اور شاید اقبال کی زبان میں کافر بھی قرآن سے لطف اندوز ہونے کے لیے یہ کہتے ہوں، کیوں زیاں کار بنوں، کیوں زیاں کار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، محو غمِ دوش رہوں. اور پیغمبر کی ترتیب
پڑھتے جاتے قرآن پڑھتے، کفار کے دل کی دنیا بدلتی جاتی تھی، قرآن سنتے تھے، دل دے بیٹھتے تھے۔ یہ عظمت قرآن ہے، عظمت قرآن ہے۔ حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، کافر آ کے دو زانو بیٹھ رہے ہیں، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بت گری شیوا کیا بت شکنی کو چھوڑا۔ وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے دنیا میں تارے کے قرآن ہو کر۔ گر تمہیں خائی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اگر اوج سریا پہ جانا چاہتے ہو، بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو، تو قرآن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ گر تمہیں خائی مسلمان زیستن، مسلمان ہونا چاہتے ہو، جز قرآن کے علاوہ نہیں ہو سکتے۔ حضور تلاوت کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے اپنی مسند، طفیل ان کے دل میں ہوک اٹھی، شوق زیارت پیدا ہوا دل میں کہ میں اس عظیم انسان کے شرف دیدار سے شرف یاب ہونا چاہتا ہوں۔ مکہ کے کافروں نے ان کے کانوں کی دہلیز کے قریب لب لگائے اور کہنے لگے طفیل محمد کے قریب تک نہیں جانا، جو اس کے پاس جاتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، جو اس کے دیدار سے شرف یاب ہوتا ہے دل دے بیٹھتا ہے، جو اس کی محفل میں جاتا ہے اس کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ طفیل نے کہا میں جاؤں گا، طفیل دوسی نے کہا میں جاؤں گا، لیکن اس کے لیے میں اپنے چاروں طرف حصار کر کے جاؤں گا، روئی کے مرغولے کانوں میں ٹھونسے، انگشت شہادت سے ان کو اندر دھکیلا کہ آواز کی سرسراہٹ بھی کانوں کی دہلیز سے نہ ٹکرائے۔ تو فیل چل پڑے، روئی ٹھونسنے کے بعد جب وہ دہلیز سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک درخشندہ چہرے والا بندہ، چہرے کی تابانی اور پیشانی کی تابناکی دیکھ کر تو فیل دوسی نے سب سے پہلا کام یہ کیا، کانوں کے اندر سے روئی نکال کے یوں پھینکی اور بے ساختہ پکار اٹھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ ایسا انسان جو مکہ کے لوگ کہتے ہیں ایسا انسان ہو نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن تھا، یہ قرآن جو آفتاب منیر لے کے آئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اور سراج، اللہ قرآن میں اپنے پیغمبر کو شمع بھی کہہ سکتے تھے، اپنے پیغمبر کو آفتاب بھی کہہ سکتے تھے، پیغمبر کو مہتاب بھی کہہ سکتے تھے، شمس بھی کہہ سکتے تھے، قمر بھی کہہ سکتے تھے، لیکن نہیں، اللہ نے اپنے پیغمبر کو سراج منیرہ فرمایا کہ یہ صرف خود روشن نہیں، ساری کائنات کو منور و تابع کرنے والا ہے۔ اس سے میرے بھائیوں، یہ قرآن، اس کے ساتھ دل لگائیے، اس کو اپنے سینے میں جگہ دیجئے۔ ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، ہے بجا شیوہ تسلیم میں مشہور ہے ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم۔ ساز خاموش ہیں، فریاد سے معمور ہیں ہم، نالا آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم۔ اے خدایا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن۔ اقبال نے تو گلے کی زبان کی، شکوے کی زبان استعمال کی، لیکن نہیں، یہ قرآن تجھ تک پہنچاتا ہے، تیری عظمت کے راز بتاتا ہے۔
انا کنز مکنون، اس کے دریچے وا کرتا ہے، چشم بینا، چشم وا، اس روزن کے اندر سے دوربین لگا کے دیکھتی ہے، تھی تو موجود، تھی تو موجود، ازل سے ہی تیری ذات قدیم، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر پریشان نہ تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امین، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو نہ ہوتی نسیم، صبح کی بینی بینی نسیم صبح نہ چلتی تو یہ خوشبوئیں پھیلتی کیسی، یہ مکے کے در یتیم نے خوشبوئیں پھیلائی۔ ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی، ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی۔ اور یہ دیوانے، یہ پروانے، یہ مستانے، یہ میرے نبی کے نام لیوا، جو قرآن کے حاملین، قرآن اٹھانے والے، جن کے لیے رحمت کائنات، مفخر موجودات، آقا نامدار، تاجدار مدینہ، مراد المشتاقین، راحت للعاشقین، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا اشراف امتی حملت القرآن۔ علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے، فرمایا میری امت کے وی آئی پی لوگ وہ ہیں جن کے سینے کے سفینے میں اللہ کی کتاب موجود۔ وی آئی پی وزیر اعلیٰ پنجاب کا کوئی خطرہ تو نہیں، میرے نام قاری مشتاق صاحب دی طرح ڈک لا چھڈو قیامت دی صبح تک کہ تو ساڈے ایم پی تے ایم این نو چھیڑدا ہے تے لہذا اوتھے ہی رہو۔ آج او تقریر تو بعد کوئی تقریر نہر علی مسجد نہیں، پابندی، وہ انہاں تک کرفیو فوج بھی نہیں لاندی۔ اچھا جی، کیا کہا؟ وی آئی پی وزیر اعلیٰ قبرستانوں میں جاتا ہے، سرخ قالینوں پہ چل کے جاتا ہے، جن شاہراہوں پہ چلتا ہے روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، وی آئی پی روٹ لگا ہے اسلام آباد کی شاہراہ میں، ہائی وے پہ روٹ لگ گیا، وزیر اعظم آ رہا ہے، چیف جسٹس آ رہا ہے، جس کو کسی عالم کے ساتھ لفظ قرآن پسند نہیں ہے، حافظ قرآن پسند نہیں ہے، یہ چیف جسٹس ہے، روٹ لگتے ہیں، سرخ قالین بچھتے ہیں، اعزاز میں، اکرام میں، عزت میں، پروٹوکول میں، بڑائی سے، عظمت سے اور اقرار عظمت سے، لیکن اے قرآن کے حافظو ذرا اللہ کا نام لے کے یوں ہاتھ کھڑا کر دو، تسی جڑے نہیں بھی انہوں نے بھی چک دیتے۔ میں صرف حافظہ نو آکھ جے تو انہوں بہتا شوق ہے نا، پھر اج تو 16-17 والا قرآن لے کے ایک آیت روز یاد کرنی، ایک آیت روز یاد کرنی، ایک آیت روز یاد کرنی ہے، کتنی؟ ایک آیت۔ آج میں تو انہوں پتہ ہے ذرا تھوڑا جا اس واسطے بھی ذرا تھوڑا جا بول رہا نا، میری تقریر جس مسجد جو ہوندی ہے نا چاروں طرف منو زنجیراں جکڑ کے بٹھا دیں، کی کر دیں؟ پہلے ٹائم دس دینے اننا ٹائم ہے، پھر بس مباحثہ کر دینے جی اننے تے جان ہونے نہیں چھڑنی، بھائی میں کیویں چھڑنا تہاڈی جان، مینوں بھی مزہ آ رہا لیکن اس مسجد ہی زیادہ ہی مزہ آ رہا ہے۔ حضرت قاری صاحب دا بیٹا ماشاءاللہ صاحبزادہ خوبصورت انداز وچ نعت پڑھ رہا سی تے پوری مسجد وچ گونج آندی سی۔ اچھا انہاں مقررین شعلہ بیان اور مترنم خطیباں تو بعد سچ پوچھو تے میں ڈر رہا سا کہ بھائی ایک کیویں کم لگنا ہے، لیکن تہاڈی سبحان اللہ دی گونج نے تے میرے حوصلے بڑھا دیتے۔ چنگا ہے ماشاء، میں نہیں کہنا دا اینڈ کرو تو نہیں کرو، بس یہ تسی خود کر دیو، یہ تہاڈا میرے تے احسان ہے۔ حملت القرآن اشراف امتی، میری امت دے قرآن دے حافظ اے وی آئی پی لوگ، اے کی نے؟ اے وی آئی پی لوگ نے، کی ہوئے گا انہاں دے نال؟ قرآن کا حافظ، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، علماء نو نوکے زبان ہے، انگلیاں دے اوتے سورت فاتحہ دی طرح
یہ حدیث شریف علماء نو یاد ہے لیکن پبلک واسطے میں پڑھی ہے. خیرکم، تم میں بہترین وہ انسان ہے تعلم القرآن وعلمہ، تعلم یتعلم تعلما وهو متعلم وتعلم یتعلم تعلما فذاک متعلم. یہ ہے سیکھنے کے معنی میں. یہ کیا ہے؟ آگے ہے خیرکم من مولا وہ جڑے بزرگ شہید ہو گئے ٹیکا لگ کے انہوں نے وہ پوری گردان سنا چھڑ دے. انہوں نے دیکھ کے کئی اور مولوی صاحبان نے الٹیاں سیدھیاں گردانہ سٹیج پہ پڑھنی شروع کی دیا. لیکن میں حدیث تو سنا رہا. تعلم دا معنی سیکھنا اور علم یعلم دا معنی باب تفعیل، دا معنی دوسروں کو سکھانا. فرمایا تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور قرآن سکھاتا ہے. اچھا یہ بتائیں مجھے، پونا گھنٹہ کی ترتیب تھی تو آپ لوگ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ تاکہ میں اس موضوع کو سمیٹوں، اس کو ذرا تھوڑا سا ترتیب پر ختم کروں. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے. تو بھائی یہ مسلح پر جو صبح سے قاری صاحب بیٹھتے ہیں، یہ قرآن سکھانے والے، جس بچے کو آپ گھر سے بھیجتے ہیں پراٹھے کھلا کے اور بہترین ماشاءاللہ مکھن والی روٹی کھلا کے، کپڑے نئے پہنا کے، ماشاءاللہ اس کو جیب خرچی دے کے مدرسے کی طرح روانہ کرتے ہیں کہ جا سنی دارالعلوم طیبہ میں جا کے داخل ہو جا، وہاں جا کے قرآن حفظ کر. اب جب آپ اس ترتیب پر بھیجتے ہیں تو یہ بچہ آیا، استاد جی نے اس کو قرآن پڑھایا، ٹھیک ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، 2-2.5 سال میں یہ قرآن کا حافظ بن گیا. اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن یہ جب حاضر ہوگا اور یہ کہے گا، اللہ، یہ حافظ قرآن کہے گا، یا اللہ میری برادری میں، میرے خاندان میں، میرے کنبے میں، میرے قبیلے میں، میرے علاقے میں یہ 10 بندے، یہ میرے عزیز، یہ میری پھپھو، یہ میری چچی، یہ میری مامی، یہ میرا چاچو، یہ میرا تایا، یہ میرا کزن، یہ اپنا فلاں رشتہ دار، 10 لوگوں کی سفارش کرے گا. اللہ فرمائیں گے جس بندے کی اس حافظ قرآن نے سفارش کی ہے اس کو جنت کا پروانہ مل جائے، جنت میں چلا جائے. 10 لوگ. اب آؤ، اور عالم دین، یہ تو حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ ایک سوال کا جواب انہوں نے دے دیا. حافظ قرآن کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا؟ یہ ایک سوال کا جواب آپ نے دے دیا. 9 سوال باقی ہیں جو حضرت کے ذہن میں انشاءاللہ گونج رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں. عالم دین، قاری مشتاق صاحب، عالم دین اللہ 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 اور سبحان اللہ. جب میں اللہ اللہ کہاں تسی دے نال قافیہ مسجع مقفع بنا دو. اللہ 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 اللہ. عالم دین فرمایا 70 لوگوں کو سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا جن پر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوگی. 70. اگلی بھی سنا دوں لیکن گونج آئے مہتاب مسجد کے در و دیوار تک تو پھر سناتا ہوں. ہماری عابد صاحب بھی کیلولہ کر رہے ہیں نا، ذرا اٹھ پہ. فرمایا عالم دین کے نوکے قلم پہ لگی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے. عالم دین دو 3 مہینے کی محنت کے بعد یہ نام بھی زبانوں پہ چڑھ جائے گا انشاءاللہ. 2-3 مہینے کی مزید محنت کے بعد یہ نام بھی زبانوں پہ گونجے گا. جب تک نیا نام آ جائے گا. ایک بات، 10 لوگوں کی سفارش کون کرے گا؟ 70 لوگوں کی سفارش کون کرے گا؟ اور کس کے قلم کی سیاہی سے، سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے؟ عالم. اور ایک اور سنا دوں. رحمت کائنات مفخر موجودات نے فرمایا
فرمایا کہ جب حساب کتاب کے لیے لوگ بارگاہ ایزدی میں پیش ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے، لرزہ براندام ہوں گے، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، نفسی نفسی کی صدا گونج رہی ہوگی، سناٹا طاری ہوگا، اللہ جل جلالہ، اللہ جل جلالہ اپنے ایک انگلی پہ ساتوں آسمانوں کو اٹھائیں گے، اللہ ایک انگلی پہ ساتوں زمینوں کو اٹھائیں گے، اللہ ساتوں سمندروں کو ایک انگلی پہ اٹھائیں گے، جتنے درخت ایک انگلی پہ اٹھائیں گے، ساری کائنات کو اس ترتیب پر لائیں گے اور ایسے مٹھی بند کریں گے۔ حدیث شریف کے الفاظ یہزہ حزا، یہزہ ایسے اللہ اس کو جھٹکا دے گا، قاری عابد صاحب یہزہ حزا، اللہ اس کو حرکت دے گا، آواز آئے گی انا الملک، انا الملک، میں بادشاہ، انا ملک الملوک، میں شہنشاہ۔ اسے حضور نے فرمایا ملک الملوک دنیا میں کسی کو نہ کہو، شہنشاہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ انا ملک الملوک، میں بادشاہوں کا بادشاہ۔ الیوم، سنیے سنیے توجہ فرمائیے، الیوم قرآن کہتا ہے، میں اس موضوع کو قرآن کی زبان دیتا ہوں، الیوم نطوی السما کطی السجل للکتب، یہ قطعی کیا کہتے ہیں؟ لپیٹنا، لپیٹنا، طوا یطوی طین، یہ تو صرف میں سب علماء نے بھی پڑھا، الیوم نطوی السما قطعی السجل للکتب، زمین کا ذکر نہیں مگر اٹھایا اللہ نے سب کو، حرکت دی سب کو، لیکن اللہ جو فرمائیں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی، آج تخت حکومت کس کا، آج بادشاہی کس کی، آج نگہبانی کس کی، ملک الملوک کون، بادشاہ کون، قادر کون، مقتدر کون، معز کون، مذل کون، یہ سارا اس وقت اللہ فرمائیں گے جب سناٹا چھایا ہوا ہوگا، مہر بلب ہوگا، ہر شخص جرأت گفتار نہیں پائے گا کوئی شخص۔ اللہ پوچھیں اس سوال کے بعد 40 سال تک سناٹا چھایا رہے گا۔ اٹھائیے تفسیر کبیر، اٹھائیے تفسیر در منصور، اٹھائیے تفسیر منار، اٹھائیے تفسیر محمود آلوسی، روح المعانی، سناٹا، سناٹا، مور خامشی، نبی چپ، ولی چپ، کتب چپ، ابدال چپ، کوئی نہ بول پائے گا۔ 40 سال کے بعد اللہ کی زبان مبارک سے آواز آئے گی للہ الواحد القہار، آج ایک اکیلے اللہ کی حکومت۔ اس وقت حافظ قرآن سفارش کرے لوگ جنت میں جائیں، عالم دین سفارش کرے لوگ جنت میں جائیں، ایک اور مرحلہ بھی آئے گا، علماء کو اللہ فرمائیں گے اے مولوی صاحب، اے تبلیغی جماعت والے سارے مولوی صاحب ہی کہتے ہیں، انہاں دے نزدیک اے پکا لفظ زبان تے چڑھیا ہے، مولوی صاحب کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب۔ اللہ فرمائے گا مولوی صاحب جنت، پشتو میں کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں ماشاءاللہ زبردست، جنت۔ اللہ جی تھرا رہی ہے دنیا، لرزہ براندام ہے، مرتعش وجود ہے، زبان لڑکھڑا رہی ہے، دماغ کی ہنڈیاں کھول رہی ہے، جسم پہ راشا طاری ہے، قوت گفتار نہیں ہے، مگر علماء جنت، کوئی حساب کوئی نہیں، کوئی حساب نہیں، تو اڈے حساب واسطے میں علماء دی ٹیم باقاعدہ علیحدہ دنیا قائم کی تھی،
یہ تہاڈیاں خبراں دنیا 'چ وقفے وقفے نال لیندے رہندے سن. یہ تہانوں سوتر وچ ٹرن واسطے انہاں دی ماشاءاللہ تھرمامیٹر کام کردا سی. ٹھیک ہے، واٹس ایپ کے اوپر تمہاری تربیت کا سلسلہ ہم نے اسی لیے جاری رکھا تھا کہ جو تمہارے مزاج کے خلاف ہو وہی چیزیں تمہارے کان کی دہلیز سنے. اس لیے تمہارا تو حساب کتاب ہو گیا پورا. تم نے طبیعت کے خلاف چیزیں برداشت کی. کوئی گل نہیں بولیو، یہ تہاڈا حساب کتاب میں دنیا کرا دیتا سی. قاری عابد صاحب تہاڈا حساب کتاب کرا دیتا سی دنیا، ٹینشن نہیں لینی. اے قاری عابد صاحب سیدھا ابا جی نو لو، اے جنت چلے جاؤ. کی کرو؟ جنت چلے جاؤ. جب قاری صاحب جنت میں مولانا احمد صاحب کی قیادت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو جنت کا پھاٹک کھلے گا. قرآن کہتا ہے وسیق الذین اتقوا الی الجنت زمرا، ٹولیاں در ٹولیاں، جماعت در جماعت، قطار اندر قطار، کشاں کشاں قدم اٹھتے جائیں گے، جنت کی طرف بڑھتے جائیں گے. اور جب دروازہ کھلے گا سرخ کارپٹ اس حملۃ القرآن کے قدموں کے نیچے پہلے سے پیچھے موجود ہوں گے. سب سے پہلے اہلم و سہلم مرحبا کی جو صدا گونجے گی وہ فرشتہ رضوان کی زبان سے گونجے گی. جب یہ قرآن کے قاری مولانا ہزاروی صاحب، مفتی صاحب، جب یہ آگے کی سمت بڑھیں گے دائیں طرف قرآن کہتا ہے غلمان لہم کأنہم لؤلؤ مکنون، وہ موتیوں کی طرح چھپائے چمکدار تابناک چہروں والے بچے اپنے ہاتھوں میں آب خورے پکڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے. آجا 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 اہلم و سہلم مرحبا. تو نے قرآن کے لیے چٹائیوں پہ رگڑے کھائے، تو نے قرآن کے لیے استاد جی کی مار کھائی، انہیں قرآن کے لیے ذلت برداشت کی. آج تیرا اعزاز ہے کہ جنت کے در و دیوار تیرے استقبال کے لیے گیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے ہیں. آجا آجا اللہ کی رحمت کے دامن میں آتے چلے جائیں. آجا علماء آ جاؤ، استقبال ہوگا. آگے جناب تخت بچھے ہوں گے جن پر گاؤ تکیے ہوں گے. علماء جا کے ٹیک لگائیں گے، ٹیک لگائیں گے. مجھے تو انہوں نے آتے ہی اس ممبر پہ ٹیک لگوا دی. میں نے کہا یہ تو بڑی بے ادبی ہے، علماء نیچے اور میں اوپر. اسے کھسکتا کھسکتا وہاں جا کے جگہ پکڑ لی. وہاں اللہ مساریوں پہ بٹھائے گا. علی الارائک متکئون، اہل تقوی نگاہیں بھر بھر کے ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں، نگاہیں بھر بھر کے ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں. اور ساری زندگی حیات مستعار میں بس اختتام کی طرف کلمات مفتی صاحب بڑھ رہے ہیں. ساری زندگانی حیات مستعار میں کانوں کی دہلیز سے مغنیات کی سریلی آوازیں نہیں ٹکرانے دی. مدینے کی گلیوں میں چلتے محمد الرسول اللہ آقا نامدار کے کانوں کی دہلیز سے جب مغنیات کے گانے کی آواز آتی تو آپ دونوں انگشت شہادت اندر ڈال کر اس آواز کو روک دیتے تھے. تم نے نہیں سنا گانا دنیا میں؟ کیا سنتے تھے؟ قاری سدیس کی تلاوت کیا سنتے تھے؟ معیکلی کی تلاوت کیا سنتے تھے؟ قاری عبد الباسط صمد کی تلاوت جی اللہ ہم یہ سنتے تھے. فرمایا سن نحن الخالدات کی آواز بھی سن. علامہ ابن قیم جوزی کی کتاب ہادی الارواح، ہادی الارواح، اس میں جو جنت کی حوروں کا گانا لکھا ہے وہ سنو. نحن الخالدات فلا نرحل ابدا. سناؤں تجھے؟ اور جہاں تو بیٹھتے ہو نا تو کہتے ہو آئیں دلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے دل پکار میں ہائے بلبل پکار. لیکن وہاں کیا ہوگا؟ نحن الخالدات فلا نرحل ابدا. ہم تو ہمیشہ تیرے دانے بانے رہیں گی، آگے پیچھے رہیں گی، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان فراہم کرتی رہیں گی، کبھی جدائی نہیں آئے گی، کبھی جدائی. یہ تو عجیب انداز ہے، یہ عجیب انداز ہے. دنیا میں عشق معشوقی کرنے والے لوگ وہ آگے جب قدم بڑھاتے ہیں تو سینڈلوں سے اپنے سر کے بال اتروا بیٹھتے ہیں، اپنے کولے کی ہڈیاں توڑوا بیٹھتے ہیں، پسلیوں کو موو کروا بیٹھتے ہیں. منہ لگانے کے قابل دنیا کی معشوقات نہیں چھوڑتی. وہ دیکھو وہ میں نے جامعہ رشیدیہ میں بھی پیش کیا تھا، ان کی آوازیں سنو.
لیکن وہ آواز کیسی ہوگی؟ کیسی آواز؟ یہاں ایک یہ بات میں نے ذکر کرنی ہے لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میں کر سکوں گا. قرآن کریم پڑھتے جائیں، کانوں کو موسیقی کی لذت سے محفوظ رکھتے چلے جائیں، اس گناہ بے لذت سے اپنے آپ کو بچاتے چلے جائیں. نحن الخالدات کی آواز کانوں سے آئے گی اور رس گولتی چلی جائے گی. پھر اللہ جل جلالہ قرآن کی تلاوت آپ کو سنائیں گے. جس سدیس کو سن کے، محقلی کو سن کے، بڑے بڑے قراء کو سن کے آپ مدہوش ہو جاتے ہیں. اور کچھ چھوڑو، نور جہاں کے ڈھول سپاہیہ کو سن کے یہاں فوجیوں نے جناب اپنے جانیں لڑا دی انڈیا کے ٹینکوں کے ساتھ، انڈیا کے ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے. نور جہان کے ڈھول سپاہیہ ملکہ ترنم کی آواز کو سن کے، اور جس ترنم کی آواز پیدا کرنے والے اللہ کی آواز آپ سنیں گے تو پھر سب کچھ آپ کھو دیں. یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی عظمت آپ کو وہاں لے کے جائے گی. حافظ اندر داخل، علماء اندر داخل، قرآن اندر داخل، قرآن والے اندر داخل، فضلاء اندر داخل. اور پھر کیا ہوگا؟ اب جناب یہ جب اپنی ترتیب پر موجود ہوں گے، ایک جوڑا آئے گا حسن و جمال والا، خوبصورتی والا، کمال والا، چمک رہے ہوں گے نورانی چہرے، پیشانی دمک رہی ہوگی ایمان کے لاٹوں سے. پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جوڑی کہاں سے آئی ہے؟ یہ جوڑی کہاں سے آئی ہے؟ بتایا جائے گا یہ حافظ قرآن کے ماں اور باپ ہیں جنہوں نے اپنے بچے کے سینے کے سفینے میں قرآن کی دولت بٹھائی تھی. آج میرے اللہ نے ان کے سروں پر سنہری تاج سجایا. اور آپ کو معلوم ہے جنت میں کمکمے نہیں ہوں گے، جنت میں لوبان نہیں ہوگی، لائٹ نہیں ہوگی، فینسی بلب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. بھائی روشنی کہاں سے ہوگی؟ اہل ایمان کے چہروں کا نور چمکے گا، اہل ایمان کے چہروں کا نور چمکے گا. تو میرے دوستو، حافظ قرآن کے ماں باپ کو یہ اعزاز اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور حافظ قرآن کو کیا ملے گا؟ حافظ جی اللہ اقرا پڑھ، ورتقی چڑھ، ورتل ترتیل کے ساتھ پڑھ، اقرا سادہ پڑھ، ورتقی اگلی منزل چڑھ، ورتل تجوید سے پڑھ، کما کنت ترتل فی الدنیا، تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا. فإن منزلتک عند آخری آیت تقرأها، کیا آخری آیت ختم ہوگی تیری آخری منزل ہوئی. یہ حافظ قرآن کو ملے گا. اس سے میرے بھائیوں یہ قرآن بڑی عظمت والی، اتنا لمبا موضوع ہے، اتنا لمبا موضوع ہے کہ اس کے اوپر میں نے کوئی 250 صفحے کی کتاب بھی لکھی. اور جو قرآن کی تفسیر میں نے 16 جلدوں میں لکھی، اس کے مقدمے میں پہلے ایک جو جلد تھی، اب دوبارہ جب میں نے اس کو دیکھا تو 2 جلدوں میں آ گئی. ٹھیک ہے، تو پوری ڈیٹیل لا ریب فی کی تفسیر میں نے لکھ دی ہے. اور وہ جو کافروں کو اللہ نے چیلنج کیا اس جیسا لے کے ہو، یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اور بے شمار چیزیں لکھوا دی. بہرحال یار زندہ صحبت باقی، مگر لگے رہو، لپٹے رہو اللہ کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق بناؤ، یہ جنت میں لے کے جائے گا. یہ آپ کہیں گے جی میواتی بھائی بھی یہاں کافی بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھ رہو کہ نہیں بیٹھ رہو؟ ذرا تھوڑا تھوڑا ہاتھ تو کھڑو کر رہو کہ نہیں؟ ہاں کافی سارے بیٹھو ہوئے. اور اللہ نے آپ لوگوں سے بڑا کام لیا میواتی سے. بس آپ میں ایک پریشانی ہے، آپ بس سادہ مزاج تو آپ پہلے ہی تھے، مسکین طبیعت تو پہلے ہی تھے. آپ بس کسر نفسی سے جب قتل نفسی پہ اتر آتے نا بڑا کام خراب ہو جاتا. مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، یہ میواتی نا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سادگی اور ان کی مسکین طبیعت کی وجہ سے نا اللہ نے ان سے دین کا بڑا کام لیا. یہ بڑے پیارے اللہ کے ہاں. یہ صبح صبح نا وہاں یہ واقعہ سنیں، صبح صبح یہ اوزار لے کے مزدوری کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابو الحسن علی ندوی کی کتاب ہے مولانا الیاس کی دینی دعوت. یہ جب ہم سال لگا رہے تھے اس وقت یہ باقاعدہ علماء وہاں ہمیں پڑھ کے سناتے تھے. اس میں فرمایا کہ مزدور چل رہے تھے. یہ واقعہ جنہوں نے سنا ان کا پکا ہو جائے گا، جنہوں نے نہیں سنا ان کا ایمان بڑھ جائے. میواتی جا رہے تھے مزدوری کے لیے. کہ تبلیغی جماعت کہاں سے شروع ہوئی؟ میواتی. تبلیغی جماعت کہاں سے شروع ہوئی؟ میواتی جا رہے ہیں.
آج یہ پوری دنیا میں جو فیضان پھیلا ہے یہ میواتیوں کی وجہ سے پھیلا ہے۔ یہ پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ جو پھیلی ہے اس کی بنیاد رکھنے والے میواتی ہیں۔ فرمایا بھائی کہا لو جا رہو، ان سے لقمہ تو نہ آ رہو، ارے کہا لو جا رہو، کدھر جا رہے؟ انہوں نے کہا جی مزدوری کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہ مزدوری یہاں مل جائے پھر؟ تو انہوں نے کہا جی اگر یہاں مل جائے مفتی صاحب، میواتیوں کو حضرت نے فرمایا کہ یہ مزدوری اگر یہ مزدوری اگر یہاں مل جائے تو پھر انہوں نے کہا حضرت ادھر رہ جائیں گے۔ حضرت نے ان کو مسجد میں مرحبا کہا، اہلا و سہلا کہا، تو پھر حضرت نے فرمایا یہاں آرام فرمائیے۔ آرام فرمایا، اٹھے، کھانا شانا کھلایا، وضو کا وقت آیا تو حضرت نے فرمایا وضو کریں؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو طریقہ نہیں آتا۔ حضرت نے فرمایا جیسے میں کروں ویسے تم کرو، جیسے مجھے دیکھو ایسے تم کرو۔ میواتیوں نے ایسا کیا، نماز پڑھانے لگے۔ انہوں نے کہا جی ہم کو تو طریقہ نہ آ رہا۔ انہوں نے کہا جی طریقہ نہ آ رہا، جیسے ہم کر رہے ہیں ایسے تم کر رہو۔ پھر ان میواتیوں نے حضرت کی طرح نماز پڑھی۔ پھر حضرت نے فرمایا بھائی اب ذرا تھوڑا آرام کر لو، ان سے بھی میں میواتی تھوڑی تھوڑی سیکھوں گا انشاءاللہ۔ اب بھائی تھوڑا آرام کر لو۔ اب عصر کی نماز آ گئی، اسی طرح وضو کرایا، نماز پڑھائی، سب سلام پھیر کر حضرت نے دعا منگائی، اور حضرت نے میواتیوں کو تھوڑے تھوڑے پیسے جو دیہڑ بنتی تھی وہ دے دی، اور فرمایا بھائی کل پھر آ رہو۔ یہ میواتی اگلے دن پھر آ گئے۔ اس طرح کر کے اللہ کے اس پیارے بندے نے ان کو یہ دین سکھایا، اور یہ توتلی زبان میں، پیاری زبان میں یہ اس ترتیب پر اللہ کا دین پھیلاتے رہے۔ یہاں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ یہ لچھا داریوں سے دین نہیں پھیلا، یہ بہت بڑی کوئی ترتیب پر دین نہیں پھیلا، یہ سادہ منش لوگوں کی اس توتلی زبان سے اللہ نے دین کو پھیلایا۔ مولانا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری آخری وقت میں میرے حضرت کی جب دیدار کے لیے تشریف لے گئے نظام الدین میں، اور حضرت کی چارپائی کے قریب جب جا کے بیٹھے، حضرت کی زبان لڑکھڑا رہی تھی، زبان سے الفاظ صاف نہیں نکل رہے تھے، لیکن دعوت کا سلسلہ چل رہا تھا۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے کان قریب کر کے، زبان قریب کر کے فرمایا حضرت جب آتش جوان تھا، خطابت کا طوطی شرق و غرب بولتا تھا، شمال و جنوب بولتا تھا، دنیا سر سنتی تھی، آواز میں کشش تھی، تو آپ کی بات تو سمجھ میں نہ آئی۔ آج جب آفتاب زندگی لبے بام پہ پہنچ رہا ہے اور حیات مستعار قریب الاختتام ہو رہی ہے، حضرت آپ کی بات اب سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو میرے حضرت نے فرمایا مولانا ابھی آپ لوگ ہمارے کام کے بنے ہو جب اپنے آپ کو مٹا ڈالو، اپنے آپ کو ختم کرنے کا نام یہی دعوت و تبلیغ، یہی ہمیں ان بزرگوں کی جوتیوں سے فیض ملا۔ اور رات کو آخری پہر بستر استراحت سے اٹھے، گھر کے آنگن میں چکروں پہ چکروں مولا الیاس کی بات کر رہا ہوں، چکروں پہ چکر۔ اہلیہ محترمہ جب دیکھتی ہیں کہ بستر پہ حضرت کافی دیر سے موجود نہیں، موجود نہیں، وہ بھی اٹھی، خرامہ قدم بڑھاتے اپنے در دولت کے صحن میں پہنچی، تو میرے حضرت چکر لگا رہے تھے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت کی بیوی کہنے لگی آپ کو کیا بے چینی لگی ہے؟ میرے حضرت نے فرمایا کہ بیگم صاحبہ جو بے چینی محمد الیاس کو لگی، اگر یہ بے چینی تجھے لگ جائے تو گھر کے آنگن میں گھومنے والا ایک نہ رہے، تڑپتے دو دل بن جائیں۔ بس رہے تھے یہی سلجوق بھی، تورانی بھی، اہل چین میں، ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یہودی بھی، نصرانی بھی، اسی دنیا میں اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں رہتے تھے یہودی بھی، نصرانی بھی۔ پروردگار تو بتا دے تیری خاطر تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ ہم ہی تھے تیرے مارکاراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دیاں دانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جگتی تھی جہاں داروں کی
کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم لڑتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے. تھی نہ کچھ تیغ دنی اپنی حکومت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ دنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے دہر میں دولت کے لیے، نہ نہ تیرے نام کی عظمت کے لیے. تو ہی بتا نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا کس نے؟ تو ہی بتا نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا کس نے؟ زیر خنجر بھی تیرا پیغام سنایا کس نے؟ یہ انہی بزرگوں کی خدمات، انہی بزرگوں کی کرامات، انہی بزرگوں کے محاسن ہیں کمالات، انہی کے قدموں سے یہ چشمے پھوٹے، اسی چشمہ صافی سے ہر دل دماغ سیراب ہوا. یار زندہ صحبت باقی و ما علینا الا البلاغ.